سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تقسیم کار کے اصول کی بنا پر گھر کے اندر کی ذمہ داری معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کی تھی اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مولائے کائنات علی علیہ السلام کی تھی، لیکن دونوں کے بارے میں یہ بات مسلمات میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور دنیا دار افراد کی طرح نہ اس کو اپنے شان کے خلاف تصور کرتے تھے اور نہ کبھی اس خیال کو قریب آنے دیا کرتے تھے جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جب کھانا پکانے کا انتظام کرتی تھی تو مولائے کائنات آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دال صاف کر دیتے، اور اسی طرح جب مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جہاد کی ذمہ داریوں کے بنا پر میدان جہاد کی طرف چلے جاتے تھے تو گھر سے متعلق باہر کا انتظام بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ خود ہی کیا کرتی تھی، جس صورتحال سے متاثر ہو کر مولائے کائنات علی علیہ السلام نے خود مشورہ دیا تھا کہ بابا سے کسی خادمہ کا مطالبہ کریں، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تسبیح کی تعلیم دی جو دنیا میں بھی کام آنے والی تھی اور آخرت میں بھی۔ اس واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر پروردگار صرف عاقبت بنانے کا سہارا نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیا کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں، اور جو انسان ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے اسے پروردگار اس قدر ہمت، طاقت اور حوصلہ بھی دے دیتا ہے کہ اسے کاموں میں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یا پھر اپنی طرف سے اسے فرشتے معین کر دیتا ہے جو اس کے کاموں کو مکمل کر دیا کرتے ہیں اور اس کے کام ناتمام نہیں رہ جاتے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے اور اس کے اہل دنیا عاجز ہیں، اور صحیح تقدس کے مفہوم کو نہ سمجھنے والے دنیا دار بھی محروم ہیں کہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ذکر خدا اور عبادت ترک دنیا کا ذریعہ ہے، اس سے دنیا کے کام نہیں لیے جا سکتے ہیں، جبکہ اسلام نے بار بار سمجھایا ہے کہ تقوی آخرت سے پہلے دنیا کے جملہ اہم مسائل کا حل ہے۔ پروردگار تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مصائب سے بیج نکلنے کے راستے بھی بناتا ہے اور ان مقامات سے رزق بھی دیتا ہے جو ان کے تصور میں بھی نہ ہو۔ ان تمام باتوں کے بعد جب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے حالات کو دیکھ کر ایک خادمہ کا انتظام کر دیا تو بھی معصومہ عالم سلام اللہ علیہ نے یہ اصول بنا لیا کہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور فضا کو آرام کرنے دیتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام فضا کرتی تھی اور آپ سلام اللہ علیہ عبادت الہی میں وقت گزارتی تھیں۔ دنیا میں کون صاحب حیثیت اس قدر کا تصور کر سکتا ہے کہ صاحب خانہ کام کرے اور نوکر یا غلام آرام کرتا رہے؟ اس کے علاوہ اس روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک دن چھٹی دے دی جاتی کہ خادمہ اپنے گھر میں آرام کرے، بلکہ روایات کا صاف مفہوم یہ ہے کہ فضا اسی گھر میں رہ کر آرام کریں اور شہزادی سلام اللہ علیہ ہر ایک کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ شاید یہی وہ فرصت کے لمحات تھے جنہیں فضا نے علم قرآن پر صرف کر دیا تھا، اور نتیجہ میں تاریخ اسلام میں پہلی متکمہ بالقرآن خاتون قرار پائی تھی،
اور یہ سارا اثر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی روحانی فضاؤں کا نتیجہ تھا، جو آج تک ساری امت اسلامیہ کو اور بالخصوص شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آواز دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے گھر کا ماحول قرآنی بنا لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تمہارے بچے علم قرآن سے محروم رہ جاتے، جبکہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی اس شرف محروم نہ رہ سکیں۔ معصومہ عالم سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات علی علیہ السلام کے درمیان باہمی تعاون کے بعد بھی احساس مسئولیت اس منظر پر تھا کہ وقت آخر دونوں حضرت نے ایک دوسرے سے معذرت کی کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا، جبکہ معصوم کی زندگی میں کسی کوتاہی کا کوئی تصور ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ امت اسلامیہ کو ہوش آ جائے اور گھروں کے اندر وہ صورتحال نہ پیدا ہو جو اکثر گھروں میں پائی جاتی ہے۔ امت نے عقیدت و محبت کا دعویٰ کیا ہے، سیرت و کردار سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مولائے کائنات علی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 9 سال رہیں، لیکن اس طویل مدت میں ایک چیز کا بھی سوال نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اپنے شوہر کو مطالبات کے بوجھ کے نیچے نہ دبائے۔